کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے پاک صحابہ، اتنے پاک اصحاب، اور ایسی ان کی تربیت جو خاتم النبیین نے کی ہے، جو رحمت للعالمین نے کی ہے، ایسے ان کے شمع رسالت کے پروانے اور کلمہ گو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کے اوپر، ان کی بیٹی کے اوپر اس طرح سے بہیمانہ ظلم کریں اور ایسے وحشتناک طریقے سے جیسے آپ بیان کرتے ہیں اس طریقے سے وہ قتل کر دیں؟ تو یہ واقعہ تو بالکل پیش آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم اپنے دلائل کو ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ تمام مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ بعد وفات رسول کچھ لوگ تھے کہ جو دھمکیانہ انداز میں ان سے گفتگو کر رہے تھے، اور جو بنت رسول کے گھر میں افراد موجود تھے ان کو باقاعدہ زبردستی نکالا گیا، بلایا گیا تاکہ وہ بیعت کریں، اور بیعت کرنے کا ذکر متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فی الحال ہمارا وہ موضوع نہیں کہ ہم ساری کتابوں کے نام اور ان کے صفحات آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن اتنا زیادہ یہ اضحک من الشمس بات ہے اور سورج کی طرح روشن یہ بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قدیمی کتاب کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل بھی ہماری خیالی، ہوائی، وہمی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تعصب والی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہیں اور چھپائی گئی ہیں، لوگوں کو بیان نہیں کی گئی ہیں، اس لیے لوگوں کو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے بات۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کے کلمہ کو اس طرح سے کام کریں، پیغمبر ہی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے زیادتیاں کریں، تو پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ قابل تصور نہیں ہے، امکان نہیں ہے بالکل بھی، تو ہم اب اس کے اوپر سیکنڈ نمبر پر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں امکان ہے۔ کیوں امکان ہے؟ کیونکہ دیکھیں اسی رسول کے نواسے کو کیا انہوں نے 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں مارا؟ کیا اسی رسول کے دوسرے نواسے کو زہر دے کر شہید نہیں کیا گیا؟ وہ مجبور نہیں ہوئے کہ جنت البقیع میں ان کو دفنایا جائے؟ صرف ان کے نواسوں کی اور ان کے صاحبزادوں کی بات نہیں ہے، پورا ان کے گھرانے کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا گیا، کیا یہ کتابوں کے اندر موجود نہیں کہ کربلا کے واقعے میں کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ اور وہی امت رسول اور کئی افراد تو وہ تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کا زمانہ درک کیا تھا اور پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہوں نے یہ سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور یا خاموشی اختیار کی یا انہی ظالموں کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے واقعات؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، ارے یہ ہوا ہے واقعہ، اس کے بعد ہوا ہے پھر سے، یہ تو آپ اس کو تو کم از کم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پھر تیسری بات کہ ذرا تاریخ کو جا کر دیکھیے، صرف پیغمبر کے کلمہ گویوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، پیغمبر سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے تھے ان کے بھی کلمہ گویوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اور کلمہ گویوں نے تو کیے ہیں، ان کے قوم والوں نے کیا کام کیا، حضرت صالح کی قوم نے، حضرت ہود کی قوم نے، انہوں نے جو کام کیا اور انہوں نے جو زیادتی کی، حضرت موسیٰ کی قوم کے کئی سارے واقعات موجود ہیں، کتنے زیادہ حضرت موسیٰ کا انکار کرنے والے تھے، وہ تو چھوڑ دیجئے، خود حضرت موسیٰ ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، کبھی کبھار ان کی اولاد کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے اوپر ظلم کیا جو نبی نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی تو یہ ظلم نہیں کر سکتے، وہ اولادیں کہ جو ان کی نبی نہیں تھی، ان کو نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے ظلم کیے، جیسے حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا ہیں، ان کی اولاد نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں پھینک دیا؟ اور وہ تو کنویں میں پھینک کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مار ڈالا ہے، تو خدا بچانے والا تھا اور خدا نے کسی مصلحت کی خاطر بچا لیا، اور پوری ایک تفصیل داستان کے بعد جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو کیا یہ زیادتیاں ان کی اولاد نے نہیں کی ہے؟ اور سب سے پہلا جرم جو ہم ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں دنیا میں پیش آیا ہے، وہ بھی قتل ہی کا جرم ہے۔ اور کس نے قتل کیا کس کو؟ ایک نبی زادے نے ایک نبی زادے کو قتل کر دیا۔ تو یہ بھی تصور سے باہر ہے بات۔ ابھی تو دنیا کا آغاز ہوا، ابھی کس چیز کی لالچ ہے، ابھی کس چیز کی طمع ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے کہ یہ کام انسان کر سکتا ہے، لیکن ہوا ہے۔ تو جو چیزیں روایتوں میں ذکر ہوئی ہیں، یہ تاریخ واقعات میں ذکر ہوئی ہیں اور متواتر ذکر ہوئی ہیں، اس کو ڈینائی ایسے نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ قابل فہم بات نہیں ہے، قابل امکان بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہوئے ہیں واقعات۔
تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل یہ تو بہت مختصر سا لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے اس کو تو محسوس کیجئے کہ قتل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان، اس کو کیسے مارا گیا؟ قرآن نے پوری تفصیل بیان نہیں کی، لیکن روایتوں میں ذکر ہے کہ باقاعدہ ایک بھائی نے جو نبی زادہ ہی ہے، اس نے اپنے دوسرے بھائی نبی زادہ ہی کو بڑے سا پتھر اس کے سر پر مار کر لہو لہان کر کے خون آلود اس طریقے سے شہید کر دیا۔ تو یہ بھی قابل فہم بات نہیں ہے، لیکن ہوا ہے ایک نبی کی بیٹے کے ساتھ۔ تو جب نبی کی بیٹے کے ساتھ آغاز خلقت میں بات آ سکتی ہے، تو اختتام نبوت پر پھر ایک نبی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو، کس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے؟ امکان ہے اور ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہی کی اولاد کے ساتھ جو واقعات پیش آئے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کے بعد اور پتہ چلتا ہے کہ یہ امت کا کردار کیا تھا سامنے۔ اور پھر مولا علی کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگیں بھی صرف یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جنگ، لیکن اس لفظ جنگ کے اندر کتنے خاندان اجڑ گئے ہیں، کتنا خون بہا ہے، کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کتنے خواتین بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ پوری داستان کہاں کی داستان ہے؟ یہ اسی رسول کی امت کی داستان ہے۔ تو یہ واقعات ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے، اس لیے آپ بھی تحقیق کیجئے، آپ بھی مطالعہ کیجئے۔ پھر اگر آپ کا دل نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ اور دیکھیں تاریخ کے اندر بات یہ ہے کہ دو چیزیں، جب بھی انسان تاریخ کو پڑھتا ہے تو دو ہی نتیجوں پر پہنچ سکتا ہے۔ یا تو تاریخ کے واقعات کو پڑھنے کے بعد انسان یقین تک پہنچ سکتا ہے کہ ہاں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ اتنی متعدد کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اتنے متعدد علماء نے ذکر کیا ہے، اتنی جگہ پر ریپیٹ ہوا ہے اس کا ذکر، کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے، انسان یقین پر پہنچ جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کسی تاریخی واقعے کو پڑھے اور پھر اس نتیجے پہنچے کہ بھئی مجھے یقین نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا ہو۔ یہی دو صورتیں، اس سے علاوہ تو کوئی اور صورت نہیں بن سکتی۔ عقل یہی کہتی ہے کہ یا انسان یقین پر پہنچے گا کہ واقعہ ہوا ہے، یا فرض کیجئے کہ اس یقین پر پہنچے گا کہ واقعہ نہیں ہوا۔ جس بھی یقین پر پہنچے لیکن یقین پر پہنچ جاتا ہے، تو پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی بھی تاریخی واقعے کو پڑھنے کے بعد انسان یقین تک پہنچتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یقین تک نہیں پہنچتا، شک میں رہتا ہے کہ شاید ہوا ہو شاید نہ ہوا ہو۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ اگر آپ یقین تک پہنچ گئے اتنی ساری روایتوں کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں بنت رسول کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا ہے، تو وہی بات ہوگی جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ یقین تک نہیں پہنچے کہ شاید ہوا ہے اور شاید نہیں ہوا، تو جو افراد یقین تک پہنچ چکے ہیں ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ان کی تکفیر نہیں کر سکتے، کیونکہ کیا پتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں اور آپ غلط کہہ رہے ہوں، کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شک میں ہوں۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے بارے میں تو کہہ دیا کہ میں شک میں ہوں، دوسرا یقین تک پہنچ گیا، اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ بھی یقین تک پہنچ جائیں۔ تو اس لیے اس کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ تاریخی واقعات جو شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کے واقعات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد یا انسان مکتب اہل بیت پر آ جاتا ہے، یا کم از کم اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر شیعوں کو کافر نہیں کہتا، کم از کم شک میں آ جاتا ہے کہ ہاں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پیش آیا بھی ہو۔ تو یہ دونوں نتیجے اس وقت نکلیں گے جب انسان تحقیق کرے، کتابوں کو پڑھے، مطالعہ کرے، تو یا وہ مکتب اہل بیت کا پیروکار بن جائے گا، یا کم از کم جو مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں اس کو کافر کہنا چھوڑ دے گا کہ یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو جب بھی ہم تاریخ کو پڑھیں اور کسی تاریخی واقعے کو پڑھیں تو ہمیں ایک انویسٹیگیشن آفیسر کی طرح اسے دیکھنا چاہیے۔ انویسٹیگیشن آفیسر کیا کرتا ہے؟ فرض کیجئے کہ اسی کمرے کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا، اسی ہال کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب نے یہ طے کر لیا کہ جو واقعے پیش آئے ہیں اس کے بالکل برعکس کوئی اور کہانی پیش کریں گے کہ بھئی یہ ہوا تھا۔ اور تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ جیسے حضرت یوسف اور حضرت یوسف کے بھائیوں کا واقعہ تھا کہ بھائیوں نے کوئی اور ہی سٹوری بیان کی کہ کوئی بھیڑیا آیا تھا اور اس نے وہ کھا گیا اور اس طرح سے ہو گیا واقعہ۔
تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے اور جو سیریس ہوتا ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم واقعی چیک کریں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نوٹ کرتا ہے. حضرت یعقوب نے کیا نوٹ کیا کہ اگر بھیڑیے نے اس کو کھایا اور تم یہ جو لباس لے کر آئے ہو میرے بیٹے حضرت یوسف کا، اگر بھیڑیے نے حملہ کیا ہوتا تو میرا بچہ بھاگتا، دور جانے کی کوشش کرتا، اور بھیڑیا پیچھے سے آ کر پکڑتا اور وار کرتا، تو لباس پیچھے سے پھٹا ہونا چاہیے تھا، یہ آگے سے لباس کیسے پھٹا ہوا ہے؟ تو انویسٹیگیشن آفیسر یہ کام کرتا ہے، ایسے باتوں پر یقین نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، پھر یہ والی بات کیوں آپ بیان کر رہے ہو، پھر یہ کیوں ایسے واقعہ کیوں پیش آیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ جائے وقوع پر بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ علامات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹوٹا ہوا مثال کے طور پر قبر بند موجود ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے، یا خون یہاں پر موجود ہے، خون اتنا کیوں ہے، اتنا کیوں نہیں ہے، جو نشان آیا ہے وہ بدن کے کس حصے پر آیا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا. یہی کام ہمیں تاریخی واقعات بالخصوص حضرت زہرا کے چونکہ ایام ہیں تو ان کی شہادت کے عنوان پر بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ صرف لوگوں نے باتیں کہہ دی وہ کافی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں کہ جو باتیں کہی ہیں اتنے سخت حالات میں حکومت کی اتنی پابندیوں کے باوجود یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں بھی ہمارے سامنے کیسے نکل آئیں. اس کا مطلب کوئی بہت پیچھے واقعہ موجود ہے، بہت بڑی بات موجود ہے. اور صحیح بخاری کے اندر اگر یہ 4 مقامات پر روایت ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ اتنی اہم کتاب جو آپ کی نگاہ میں اتنی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا فلاں کے پاس گئیں، اپنے حق کا مطالبہ کیا، اس نے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا اس سے ناراض ہو گئیں، غضبناک ہو گئیں، اور یہ ناراضگی باقی رہی اور یہ چلتی رہی، اور نہ حضرت زہرا نے اسے قبول کیا اور نہ ہی اس نے حضرت زہرا کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اور صحیح بخاری کے مطابق 6 مہینے کے بعد دختر رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے، اس کے پیچھے یقینی داستان ہے کہ کیا ان 6 مہینوں کے اندر کبھی اس شخص کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آئے اور بنت رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور کیا بنت رسول بھی اتنی زیادہ غضبناک ہو گئی ہے، کیا کوئی ضد آ گئی ہے کہ نہیں مجھے نہیں ماننا ہے اس کو تو میں اب کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گی. بنت رسول کا کردار ہم دیکھتے ہیں کہ باقی سالوں کے اندر پیغمبر کی حیات کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو بنت رسول کی شان میں نازل ہوئی ہیں. وہ جو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ جو دینے والی ہوں، کھلانے والی ہوں، ایک باغ فدق کے لیے وہ بیٹھ جائیں گی، بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر ہمیں یہ جو چھوٹی چھوٹی نشانات ہوتے ہیں اس سے اصل واقعے تک پہنچنا ہوتا ہے کہ پھر کیا ہوا ہے اور کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر ایک روایت یعنی ایک عنوان کے اوپر روایت 4 البتہ موجود ہے، لیکن عنوان ایک ہی ہے. اگر موجود ہے تو پھر صحیح بخاری کے علاوہ کتابوں کے اندر کیا ہے. خود مکتبہ اہل سنت کے اندر کون کون سی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر فرائض الصمتین ایک کتاب ہے، بہترین کتاب، اس کے اندر بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، اور جو ہم نارملی علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں حضرت زہرا کی شہادت کے بارے میں، وہ سب کی سب باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. فرائض الصمتین. جب ہم اس کتاب کی بات کریں یا کسی بھی دوسری کتاب کی بات کریں جو صحیح ستہ سے ہٹ کر ہو، تو کیا سامنے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف صحیح ستہ کو مانتے ہیں، صرف صحیح بخاری کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے. جبکہ فرائض الصمتین یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کسی چھوٹے موٹے مولوی نے نہیں لکھی ہے، یہ اس عالم دین نے لکھی ہے کہ جس کو اس زمانے کے لوگ امام کہتے تھے، امام جوینی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس کا مطلب کوئی چھوٹا عالم دین نہیں ہے کہ جو شیعوں سے مرغوب ہو کر اور شیعوں کی باتیں سن کر اس نے اپنے عقیدے چھوڑ دی اور پھر باتیں لکھ دی. اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا مورخ کہ اس کو اس زمانے کے خود اہل سنت عوام امام کہتی تھی، کیونکہ اہل سنت تو ہماری طرح 12 اماموں کو سے بھی امام نہیں کہتے، وہ تو جو بھی کسی فن کے اندر کام کیا اس کو امام کہتے ہیں. جیسے امام بخاری کہہ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہہ دیتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، یا امام فخر الدین رازی کہتے ہیں. تو یہ امام کا لقب ان کے یہاں کوئی اور معنی رکھتا ہے، ہمارے کوئی اور معنی رکھتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے یہاں کی سب سے بڑی پرسنالٹی کو امام کہتے ہیں. حتیٰ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں ڈاکٹر اسرار احمد، ان کو امام نہیں کہا گیا
کتنے ہی بڑے ہو ڈاکٹر طاہر القادری، لیکن ان کو امام نہیں کہا گیا. لیکن امام کعبہ ہو یا کوئی اور بڑی شخصیت ہو، اس کو جا کر پھر وہ امام کہتے ہیں، کہ جس کے اوپر تمام امت اہل سنت کا اتفاق ہے. تو یہ فرائض السمتین جو کتاب لکھی ہے، یہ کہہ کر کہ بھائی یہ صحیح سائے ستہ کے اندر نہیں آتی کتاب، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. دیکھو تو اسے لکھنے والا کون ہے؟ امام جوینی نے کتاب لکھی ہے، آپ کے امام نے کتاب لکھی. اسی طریقے سے ایک اور کتاب جو علامہ سیوطی نے لکھی ہے، وہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ہے. ایک اور کتاب حاکم نیشاپوری نے لکھی، وہ فضائل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ہے. اور شواہد التنزیل نامی کتاب ہے جو پنجتن پاک کی جو فضائل ہے اس کے اوپر موجود ہے کتاب. یا مستدرک علی الصحیحین جو کتاب ہے وہ حاکم نیشاپوری نے لکھی. یہ جو لفظ ہے علامہ، یہ جو لفظ ہے حاکم نیشاپوری، حاکم کا جو لفظ ہے، یہ القابات چھوٹے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں. اپنے زمانے کے جو بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے محقق ہوتے تھے ان کو ملا کرتے تھے. انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، تو ذرا ان کی کتابوں کو پڑھیے. اور جو یہ تصور کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر اگر چیزیں موجود ہوں گی تو ہم اس کو مانیں گے، تو صحیح بخاری میں کم از کم یہ روایت تو ہے نا. اس کا مطلب یہ تو نتیجہ نکلتا ہے اس روایت سے کہ حضرت فاطمہ زہرا مرتے مر گئیں لیکن انہوں نے فلاں کو نہیں مانا. تو کیا آپ جرت کر سکتے ہیں حضرت فاطمہ کے عقیدے پر کوئی بات کریں؟ اور کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ غلط عقیدے پر تھی؟ نعوذ باللہ. تو پھر حضرت زہرا کا جو عقیدہ ہے وہ اسی ایک روایت صحیح بخاری سے بھی ثابت ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس روایت کو مانتے ہوئے جناب زہرا کے عقیدے پر ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس صحیح بخاری کا بھی اگر لیول دیکھا جائے کہ وہ کس لیول کی کتاب ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اتنی عجیب و غریب باتیں صحیح بخاری کی روایات کے اندر ذکر ہیں کہ جس کو ممبر سے شیعہ تو شیعہ اہل سنت بھی بیان نہیں کر سکتے. تصور سے باہر ایسی ایسی روایات باقاعدہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اتنی توہین آمیز کہ انسان پڑھتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور اسی نبی کی تصویر اگر قرآن میں دیکھو تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیا خوبصورت تصویر ہے. اور اسی نبی کی تصویر اگر سائے ستہ کے اندر انسان دیکھے تو عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سا انسان ہے کہ جس کو لوگ نبی مان رہے تھے. حیران ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو اپنے عقیدوں کو صحیح بخاری سے ہی ٹٹولنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک یہ کہہ لیجئے کہ پیغام ہے کہ وہ دوسری کتابوں کو بھی دیکھیں، پھر صحیح بخاری کو بھی دیکھیں. تو صحیح بخاری کی بھی روایت بہرحال موجود ہے، اور پھر خود صحیح بخاری کا بھی کیلیبر دیکھیں اور اس کے بعد پھر اس کی روایات پر اعتبار کریں. اچھا، ہمارے پاس بہت دامن وقت میں گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. بات ہمیں کہیں اور کسی اور ڈائریکشن میں لے کے جانی تھی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایک طرف ساتھ ساتھ حضرت زہرا کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے وہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے. بالخصوص جو شرح صدر کی بات حضرت زہرا کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ ساری رات دعائیں کرتی رہی دوسروں کے لیے. اور جب امام حسن نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی تو فرمایا الجار ثم الدار، کہ پہلے باہر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے دعائیں، پھر گھر والوں کے لیے دعائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ خود ہم سے بھی کبھی کبھار اس طرح سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم کبھی کسی کے لیے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو فوراً سے عقیدے چیک کرتے ہیں. یہ اپنا والا ہے تو اس کی مدد کی جائے، یہ دوسرا ہے اس کو دوسرے دیکھیں گے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. اپنا والا ہے تو اس کے لیے دعا ہوگی، وہ دوسرا ہے اس کے لیے ہم دعا کیوں کریں؟ نہ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، نہ حضرت زہرا کی سیرت ہے، نہ یہ ائمہ اطہار السلام کی سیرت ہے. حضرت زہرا پڑوس والوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، اور پڑوس والوں میں سب ایسے نہیں تھے کہ جو حضرت زہرا کو یا حتیٰ ان کے بابا جان کو نبی مانتے ہو، لیکن ہر ایک کو دعاؤں کے اندر شامل کیا. کسی کی ہدایت کے لیے دعا کی، کسی کے مال و دولت کے لیے دعا کی ہوگی، کسی کی دنیا اور آخرت میں حسنات کے لیے دعا کی ہوگی، لیکن دعائیں کرتے رہے، ہر ایک کو یاد کیا. ائمہ کا جو کردار ہے ہمیں کیا ملتا ہے روایات کے اندر؟ رات بھر نکلا کرتے تھے لوگوں کو روٹیاں دینے کے لیے. تو کس کے گھر جاتے تھے؟ جو ان کو امام مانتا تھا صرف اس کے گھر جاتے تھے، جو نہیں مانتا تھا اس کے یہاں بھی جاتے تھے. ہم کتنا زیادہ دور ہیں اور کتنا زیادہ فاصلے پر ہیں اپنے ائمہ سے.
ہم اپنے لوگوں کو بھول گئے ہیں راتوں کے اندر، چہ جائے کہ دوسروں کی بات کریں۔ کوئی مثال ہے ہمارے سامنے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے رات میں اور باقاعدہ اپنے پڑوس والوں کو کچھ دینے کے لیے نکلے کہ ان کی ضرورت ہے، ان کو یہ پہنچا دیا جائے۔ شیخ بھائی کا واقعہ یقین آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حرم امام رضا علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو انہوں نے وہاں کے مزدوروں کو حکم دیا تھا کہ اس مین دروازے کو نہیں بنانا جہاں سے انسان زری کی طرف جاتا ہے، اور جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دروازہ بنایا جا چکا ہے، تو مزدوروں کے اوپر بڑے غضبناک ہوئے کہ میں نے منع کیا تھا کہ دروازہ نہیں بنانا، پھر کیوں بنایا؟ کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز آئے۔ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈرز آئے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ خود بادشاہ کے آرڈرز تھے، شاہ صفوی کے آرڈرز تھے کہ اس دروازے کو مکمل کیا جائے شیخ بھائی کے آنے سے پہلے۔ تو اچھا، بادشاہ سے بھی شیخ بھائی کے ٹرمز تھے، یعنی بہت عقیدت رکھتے تھے شاہ عباس صفوی شیخ بھائی سے۔ تو شیخ بھائی نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا، پھر آپ نے کیوں بنوانے کا حکم دیا؟ کہا کہ خواب میں امام رضا آئے تھے اور فرمایا کہ شیخ بھائی کے آنے سے پہلے یہ دروازہ بنا دو۔ ہم نے امام رضا کے حکم پر بنایا ہے۔ تو پھر وہ وہاں پر کھڑے رہ کر رونے لگے، اور جب سبق معلوم کیا تو کہا کہ میں اس دروازے کے اوپر ایک ایسا طلسم اور ایک ایسی تختی لگوانا چاہتا تھا کہ جو امام رضا کا چاہنے والا ہو صرف وہی اس دروازے سے اندر داخل ہو سکے، اور جو چاہنے والا نہ ہو، ان کو ماننے والا نہ ہو، یہ دروازہ خود اس کے لیے شیلڈ بن جائے اور ایک رکاوٹ بن جائے کہ وہ غیر داخل ہی نہ ہو پائے اور باہر سے ہی چلا جائے مجبوراً۔ لیکن امام رضا نے اگر آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے بنوا لو، اس کا مطلب ہے کہ امام رضا چاہتے یہ ہیں کہ میرے دروازے پر صرف اپنے نہ آئیں، جو اپنے اور غیر ہو سبھی کے لیے میرا یہ دروازہ کھلا رہے۔ جناب سیدہ کا کردار یہی ہے، شرح صدر ہونا چاہیے، سبھی کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے، صرف دعویٰ نہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے مجلسوں میں اب تک بھی کہیں نہ کہیں یہ معیار قائم ہے، اور الحمدللہ ہماری مساجد کے اندر بھی یہ معیار قائم ہے کہ نہ ہماری مسجد کے کسی دروازے پر لکھا ہے کہ یہ فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کی مسجد ہے، نہ کسی امام بارگاہ کی مسجد دروازے پر لکھا ہوا ہے، نہ ہی کسی عزاداری کے پوسٹر پر لکھا ہوا ہے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے شرح صدر کے ساتھ۔